الحمدللہ اس باقی ساری باتوں کے علاوہ جو چیز بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ گلوب اسٹیٹ نے جب بھی کسی سوسائٹی میں کام کرنے کی پلاننگ کی ہے نا، اس کے لیے بڑا اسٹرکٹ رویہ اختیار کیا، اور اس سے بہت سارے لوگ جو ہے نا شروع میں بہت سارے ناراض بھی رہے ہیں کہ یار ہم اس کا کیوں بات کریں، آپ سوسائٹی سے بات کر رہے ہیں، آپ اتنی بڑی کمپنی کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ ہماری باتوں پہ اعتبار کریں۔ تو جب مستنصر بھائی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، ہمارا تعلق تو بہت پرانا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ سوسائٹی کی یار زمینوں کے کاغذات دکھائیں، یہ دکھائیں آپ کی رجسٹریاں کتنی ہوئی ہیں، آپ کے پاس کون کون سا علاقہ ہے، کون کون سا نہیں ہے۔ تو یہ واحد آدمی ہے ایز اے ڈیولپر، ایز اے اونر آف دا کمپنی، انہوں نے ایک دفعہ بھی اس بات کا برا نہیں مانا کہ یار یہ اتنی کانفیڈینشیل چیزیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ بہرحال یہ انہوں نے ضرور کہا کہ یار کچھ چیزوں کے بیانے ہیں، کچھ چیزوں کے ہم نے پیمنٹس کی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں ٹرانسفر ہیں، لیکن کافی ساری ڈیٹیلڈ ڈسکشن اور کافی ساری ڈیٹیل انفارمیشن انہوں نے ہم سے شیئر کی، جس کی وجہ سے وہ کانفیڈنس اور وہ جو نیگیٹیوٹی تھی نا مارکیٹ کی وجہ سے ذہن میں، وہ ساری کی ساری رفع ہو گئی، اور اس نیگیٹیوٹی جیسے ہی ختم ہوئی تو ہمارا ماننا یہ ہے، اسپیشلی میرا ماننا یہ ہے کہ میں کسی کو اس وقت تک چیزیں پیچھے نہیں کر سکتا جب تک میرا ضمیر ہے، میرا دل مطمئن ہو۔ تو میں کیسے کسی کو کہوں کہ یار اپنی ایک زندگی کی جمع پونجی لے کے آؤ اور 3 مرلے کے پلاٹ دینے کے لیے آپ اپنے 5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے دے جاؤ اور 25 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، 35 لاکھ کی کوئی انویسٹمنٹ کرو۔ جب تک میں خود مطمئن نہیں ہوں تو میں اوپری باتیں کروں گا نا، کسی بات کی انفارمیشن پہ کوئی صحیح جواب نہیں دے سکوں گا۔ تو جب ہم 100% مطمئن ہو گئے تو پھر ہم نے اس پہ زور لگایا اور الحمدللہ اچھی یہاں پر سیلز ڈیولپ کی، اور ٹیپو میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا کیونکہ تو موسٹ ڈیولپ ایریا وہی تھا اس وقت۔ اور پھر جب اس سے ہمیں کانفیڈنس گین ہو گیا تو اس کے بعد جو چیز دنیا کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ سب سے بڑا پہلا پروجیکٹ ہائی رائز کا جو سب سے ویلیوبل بھی تھا، جس کی مالیت 10 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کی ہے، وہ ہم نے شروع کر دیا، اور یہ آپ کا لیفٹ سائڈ پر نظر آ رہا ہے جو منہ بولتا ثبوت ہے کہ گلوب اسٹیٹ کے ڈریم ہاؤسنگ کے اوپر کتنا اعتماد ہے۔ یہ کسی کے پیسے نہیں لگوائے، کسی کو نہیں کہا کہ جو یار پیسے لے آؤ اور اس کے اندر انویسٹ کر لو۔ سب سے پہلے اپنا کانفیڈنس اور اپنی اسٹیکس انوالو کیے، اور اس انوالو کرنے کے بعد یہ لوگوں کو اب بتانا آسان ہے کہ یار جو بندہ اپنے پیسے لگا کے کسی جگہ انشور کر سکتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ویسے ہی سوچے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ رات بھی ایک بڑی پراسپیکٹس میٹنگ ہوئی مستنصر صاحب کے ساتھ، اور اس میں ہمیشہ کی طرح پازیٹیوٹی تو پہلے بھی تھی، کبھی ایسی نہیں تھی، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کنڈیشنز ہوتی تھی، یار اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر ہم یہ کرتے ہیں، تھوڑا ٹائم دیتے ہیں۔ لیکن کل پہلے دن ایسی میٹنگ تھی جس میں ڈیسیژنز تھے، پلانس کلیئر تھے کہ یار اب ہم علی ایگزیکٹو بلاک کو دینے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم اوورسیز بلاک کو دینے جا رہے ہیں، یہ 3 اسٹوری بلڈنگیں بنانے جا رہے ہیں، سارے ٹائم فریم کلیئر تھے، کیونکہ وہ جو ٹیکنیکلٹیز یا جو ٹائم فریم کے ڈیلیز تھے نا وہ سارے کلیئر ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اب آنے والے دن جو ہے نا یہ پہلے سے بہتر ہوتا جائے گا، اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ جو اس طرح کی لوکیشن پہ اس وقت کوئی بھی انسٹالمنٹ والی سوسائٹی پورے لاہور میں اویلیبل نہیں ہے، اور اس ٹیریٹری میں جو موسٹ ایکسپینسو ایریا آف دا لینڈ ہے، جہاں پر لینڈ بہت تھوڑی سی ہے، اس لمٹس کے رہتے ہوئے اس طرح کی ایکوزیشن جو 3-4 سال کی محنت ہے مستنصر صاحب کی، اور آج جن لوگوں نے اچھے ریٹوں پہ چیزیں لی ہوئی ہیں اور جو آج بھی ریٹوں پہ لے رہے ہیں، یہ میں آپ کو گلوب اسٹیٹ کے بہاف پہ اپنی ورکنگ اور ایکسپیرینس کی بنیاد پر انشور کرتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ اس پرائز میں اس طرح کی پروڈکٹ آپ کو نہیں مل سکے گی۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ویری اکاؤنٹ میں ہم کبھی پلاٹ لینے جاتے تھے تو لوگ سوچتے رہتے تھے اور جو لے جاتے تھے وہی ہمیشہ سکسیزفل تھے۔ تو آج جو اس میں انویسٹ کرے گا، جو آج اس جگہ کو اپنے لیے سیکیور کرے گا، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کو بہت اچھا فائدہ ہوگا۔ اور ونس اگین تھینک یو ویری مچ مستنصر بھائی لائبہ کہ آپ نے مجھے بلایا، اور آپ